2002 میں میٹرک، 2005 میں ایف اے، پھر 2008 میں کوئی کہہ لیں کہ 10 میں غالباً ایک مدرسہ کی ڈگری جو گریجویشن کے لیول کی تھی. کوالیفیکیشن ہے کیا آپ کی، یہ مجھے بتا دیں. آج تک ہمیں نہیں سمجھ آیا ویسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عادل بھائی. گزارش ہے کہ ماشاءاللہ آپ مجھے بڑے قریب سے جانتے ہیں جی، کیونکہ آپ کا اور میرا تعلق بھی ایک لمبے عرصے سے ہے اور ساتھ ہی ہم ایک ہی علاقے سے تعلق ہے. ایک ہی جگہ کے باشندے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ جو ڈگری کا ایشو بنایا گیا، جس پہ ایک بات چل رہی ہے میڈیا پہ اور الیکشن کمیشن کے پاس جو میرا ریفرنس آیا، وہ مذکّر خیز ایک چیز ہے. میں نے نامینیشن جو جمع کرائے تھے، کاغذات نامزدگی 24 کے الیکشن میں، اس میں نے ہر چیز اپنی کلیئر ہوتی ہے. ایف اے میں نے اس پہ اپنی کوالیفیکیشن لکھی اور اس کے بعد میرے کوئی اثاثے نہیں تھے. میں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، خیر سے وہ کاغذ ریجیکٹ ہو گئے. اور کاغذات ریجیکٹ ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ جو آر او کا سسٹم چل رہا تھا، جو تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے تھے، میں ہائی کورٹ میں گیا. ہائی کورٹ نے میرے معاملات کو دیکھا اور انہوں نے میرے کاغذ ایکسیپٹ کیے. وہاں الزام تھا کہ بی بی صاحبہ جو ہماری آر او تھی، خاتون تھی، اس نے کہا جی ہم نے ان سے سند مانگی، اس نے جو ہے نا نہیں دی. ہم نے ہائی کورٹ میں دکھا دی، اس کی ویریفیکیشن ہوگی، کاغذ ایکسیپٹ ہو گئے. مخالف فریق لارجر بینچ میں چلا گیا. محترم جناب علی باقر نجفی صاحب کی 3 رکی بینچ میں وہاں گئے، خارج ہوئے اور سپریم کورٹ جانے کے بجائے وہ نہیں گئے. ہم الیکشن لڑے، جیت گئے. اب میں نے فارم 45 پہ الحمدللہ 1,83,000 ووٹ لیے. وہ ووٹ لے لیا. چلے اب یہاں پہ آپ مجھے اپنی کوالیفیکیشن بتائیں، پھر ہم آگے سے اس میں بات کرتے ہیں. میں نے بتا کون سی ڈگریز ہے اس ٹائم آپ کے پاس؟ میں آپ کو بتا دی نا، جو میں آپ کو کلیئر کر دی نا، جو ایف اے والی کلیئر کر دی نا، یہ تھی، میں نے لکھ دی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد الیکشن ٹریبونل میں یہ لوگ گئے، جو کے بعد قائم ہوا. بھاولپور میں ایک ہائی کورٹ کے ریٹائر جج صاحب تھے، انہوں نے میرا کیس سماعت کیا، وہ ان کو ریجیکٹ کیا. اب کیا تھا کہ اگر مخالف فریق کو وہ ٹریبونل کا جو ڈیسیژن تھا وہ سپریم کورٹ میں جاتے، یہ مخالف اچانک الیکشن کمیشن آتا ہے، وہاں اپلیکیشن دیتا ہے، الیکشن کمیشن ان کو راستہ دیتا ہے، آپ ڈائریکٹ نہیں آ سکتے، آپ تھرو ریفرنس آئیں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق ریفرنس بھیجتے ہیں، مجھے بغیر نوٹس کیے، مجھے بغیر سماعت کیے وہ ریفرنس آ جاتا ہے الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن میں حاضر ہوتا ہوں. اپلیکیشن ہے کہ آپ کے اثاثے ہیں، آپ نے چھپائے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر میں نے اثاثے چھپائے ہیں تو مجھے آپ نائل قرار کریں. ایک دعویٰ ہے، فیک دعویٰ. اس پہ ہم نے کہا کہ یہ تو دعویٰ ہے، اس پہ تو کوئی میرا اثاثہ نہیں ہے. یا تو میری جائیداد بتائیں، یا میری کوئی فیکٹری ہے، یا میرے کوئی بینک میں پیسہ سونا رکھا ہے. اس پہ بھی وہ کہ جی نہیں بنتا. اب انہوں نے اس فیصلے کو محفوظ رکھا. 1 مہینہ 24 دن بعد کیا کیا کہ جی جمشید دستی نائل ہے. اب حیران کن یہ اور مذکّر خیز اور اتنا بھونڈا ایک فیصلہ ہے کہ اس پہ سپریم کورٹ ججمنٹ دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کے بعد اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. اگر کوئی میٹر ہے صادق امین کا، اس کو ڈیسیژن عدالت نے کرنا ہے. یہ عادل بزئی صاحب کے کیس میں آیا ہے اور اس کے بعد اپنا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بینچ میں آئے. یہ ایک واضح ہو چکا ہے. مگر الیکشن کمیشن نے ساری چیز کو سائڈ پہ رکھ کے قانون کو ہر قاعدے کو ہر کے مجھے